بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد مجاہد حسین رضوی مصباحی آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ آپ کے نصاب میں شامل کتاب الاشباح والنظائر میرے حصے میں میرے زیر تدریس آئی ہے۔ اس کتاب کا تعلق علم قواعد فقہ سے ہے، اس لیے سبق شروع کرنے سے پہلے چند باتیں اختصار کے ساتھ مجھے عرض کرنی ہے جو آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ نمبر 1، فقہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، اصول فقہ کسے کہتے ہیں؟ اور نمبر 3، قواعد فقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اولاً ہمیں آپ کے سامنے کرنی ہے۔ پہلی بات کہ فقہ کسے کہتے ہیں، تو فقہ کا ایک معنی ہے لغوی اور دوسرا معنی ہے اصطلاحی۔ لغت میں فقہ کا معنی سمجھنا ہوتا ہے، اور اسی معنی میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس لفظ کے مشتقات کا استعمال ہوا ہے۔ ایک مشہور آیت کریمہ ہے سورہ اسراء کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بیان کرے، ہاں ان کی تسبیح تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہ تو رہا فقہ کا لغوی مفہوم۔ اصطلاح میں فقہ کسے کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک مختصر اور جامع تعریف خود باضابطہ علم فقہ کی بنیاد ڈالنے والی شخصیت اور مجتہدین کی جماعت میں السابق الاول سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں الفقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، نفس انسانی کے لیے جو چیزیں نفع بخش ہیں اور جو چیزیں ضرر رساں ہیں، ان کی معرفت کا نام فقہ ہے، خواہ ان چیزوں کا تعلق عقائد سے ہو یا ان چیزوں کا تعلق اعمال سے ہو، یا پھر ان چیزوں کا تعلق تزکیہ باطن اور اخلاق و تصوف سے ہو۔ لیکن فقہ کی یہ تعریف موجودہ دور کے لحاظ سے نہیں ہے، جس دور میں علم فقہ کا آغاز طہارت کے بیان سے ہوتا ہے اور وراثت کے بیان پر ختم ہو جاتا ہے۔ علم فقہ کی یہ تعریف اس دور کے لحاظ سے ہے جس دور میں علم فقہ کے اندر عقائد کا بیان بھی ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال اور اخلاق اور تصوف کا بیان بھی ہوتا تھا۔ بعد میں جب عقائد کی معرفت کے لیے علم کلام خاص ہو گیا اور اخلاق و تصوف کی معرفت کے لیے علم تصوف یا علم طریقت خاص ہو گیا، اور یہ دونوں چیزیں علم فقہ سے علیحدہ کر لی گئیں، اور علم فقہ صرف صحت و فساد اور حلت و حرمت کے اعتبار سے مکلفین کے افعال سے متعلق احکام میں محدود ہو گیا، تو پھر
اس کی تعریف میں تبدیلی کی ضرورت پڑ گئی اور فقہ کی تعریف اس کے بعد یہ ہو گئی کہ الفقہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ. فقہ شرعی عملی احکام کا علم ہے جس علم کا اکتساب احکام شرعیہ کے تفصیلی دلائل سے کیا گیا ہو. فقہ کی اس تعریف میں پہلا لفظ ہے علم. علم کا معنی یہاں پر وہ نہیں ہے جو علم کلام میں ہوتا ہے، یعنی اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع. اس علم میں ظن داخل نہیں ہے، بل یہاں علم سے مراد منطق والی تصدیق ہے، جس تصدیق کے اندر ظن بھی شامل مانا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ فقہی احکام کا اکتساب جہاں دلائل قطعیہ یقینیہ سے ہوتا ہے وہیں دلائل ظنیہ سے بھی ہوتا ہے. ایسی صورت میں جہاں احکام کے دلائل قطعی اور یقینی ہوں گے وہاں احکام کا علم بھی قطعی اور یقینی ہوگا، اور جہاں احکام کے دلائل ظنی ہوں گے وہاں احکام کا علم بھی ظنی ہوگا. فقہ کی اس تعریف میں دوسرا لفظ ہے احکام، جو حکم کی جمع ہے، اور حکم اس وصف کا نام ہے جس سے مکلفین کے افعال از جانب شرع متصف ہوتے ہیں. یہ احکام جانب فعل میں 5 طرح کے ہیں. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، اور نمبر 5 مستحب. اور جانب ترک میں بھی یہ احکام 5 طرح کے ہیں. نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 اساءت، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 5 خلاف اولا. جانب ترک اور جانب فعل میں احکام کی یہ کل 10 قسمیں ہو گئیں، اور ان کے درمیان ایک حکم ہے مباح خالص کا کہ شریعت کی جانب سے نہ تو مباح خالص کے ترک کا مطالبہ ہے اور نہ ہی فعل کا. بہار شریعت جلد 2 کے آغاز میں حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے احکام کے ان 11 اقسام کا تفصیلی تذکرہ کر دیا ہے، اور ہر قسم کی عام فہم اور مختصر تعریف بھی کر دی ہے. آپ اس کا مطالعہ ضرور بالضرور کر لیں. ظاہر ہے فقہ کی اس تعریف میں احکام کی جو قید ہے اور اس قید کا جو مفہوم ہے، اس کی بنیاد پر فقہ سے خدا کی ذات کا علم، اس کے تمام صفات کا علم اور اس کے افعال کا علم فقہ سے باہر ہو گیا. فقہ کی اس تعریف میں تیسرا لفظ ہے شرعیہ، جو احکام کی صفت ہے. شرعی احکام انہیں کہتے ہیں جن کا سرچشمہ نہ تو حس ہو، نہ تو عقل ہو، نہ اصطلاح ہو، بلکہ شرعی احکام ان احکام کو کہتے ہیں جن کا سرچشمہ شریعت غرہ ہو. آسمان ہمارے اوپر ہے، زمین ہمارے نیچے ہے، 4 کا 2 گنا 8 ہوتا ہے. ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر فاعل منصوب ہوتا ہے، اور ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ سب کے سب احکام تو ہیں،
لیکن احکام شرعیہ نہیں ہیں، کیونکہ ان احکام کا ماخذ حس ہے یا عقل ہے یا اصطلاح ہے، شریعت غرہ نہیں ہے۔ فقہ کی اس تعریف میں چوتھا لفظ عملیہ ہے۔ عمل کا اطلاق عموماً اعضاء و جوارح کے افعال پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عمل سے مراد عام ہے جو فعل قلب پر بھی مشتمل ہے، اور اس تعمیم کی ضرورت اس لیے ہے کہ فقہ میں فعل قلب یعنی نیت کا بیان بھی ہوتا ہے۔ اس قید سے اعتقادی، علمی اور اخلاقی احکام نکل گئے جن کا بیان علم کلام، علم اصول فقہ اور علم تصوف میں ہوتا ہے۔ فقہ کی اس تعریف میں پانچواں لفظ مکتسب ہے، اور یہ احکام شرعیہ کی صفت نہیں ہے بلکہ علم کی صفت ہے، یعنی علم فقہ ایسا علم ہے جو فکر و نظر یعنی اجتہاد سے حاصل ہوا ہو۔ ظاہر ہے فقہ کے اس اکتسابی علم سے ذات باری تعالی پاک ہے۔ اس کا علم نہ تو بداہت سے متصف ہوتا ہے، نہ نظارت سے متصف ہوتا ہے، اور نہ ہی اکتساب سے متصف ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو بھی یہ علم اکتساب کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتا بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ فرض ہیں، شراب، جوا، مردار حرام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری علوم جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے اور جو فکر و اجتہاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ بداہتاً اور ضرورتاً حاصل ہوتے ہیں، اور جن کا علم یکساں طور پر عوام کو بھی ہوتا ہے اور خواص کو بھی ہوتا ہے، انہیں بھی فقہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ اکتسابی نہیں بلکہ ضروری اور بدیہی ہے۔ فقہ کی اس تعریف میں چھٹا لفظ ہے ادلہ تفصیلیہ۔ ادلہ تفصیلیہ سے مراد کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع امت ہے، اور ان تینوں کے بعد ان تینوں میں سے کسی ایک سے مستنبط شرعی قیاس ہے۔ فقہی احکام انہی چار دلائل میں سے کسی نہ کسی ایک دلیل سے مستنبط ہوتے ہیں۔ ادلہ تفصیلیہ کی قید سے تمام مقلدین نکل گئے، خواہ ان کا شمار علماء کرام میں ہوتا ہو یا عوام میں ہوتا ہو، یہ سب کے سب نکل گئے، کیونکہ انہیں احکام شرعیہ کا جو علم ہوتا ہے وہ فکر و اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ انہیں احکام شرعیہ کا علم ائمہ مجتہدین یا ان کے مذہب کے جانکار علماء کرام کے توسط سے ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر فقیہ یعنی علم فقہ سے متصف در حقیقت ائمہ مجتہدین ہیں جو درجہ اجتہاد پر فائز ہیں، جنہیں فکر و اجتہاد کی بنیاد پر دلائل تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کا علم ہوا ہے۔ یوں ہی مفتی بھی در حقیقت مجتہد ہی کو کہتے ہیں، لیکن فی زماننا اسے بھی فقیہ یا مفتی کہہ دیا جاتا ہے جسے احکام شرعیہ کا علم ہو اور وہ ان احکام کے دلائل سے بھی آشنا ہو، بھلے اس کے اندر دلائل سے احکام کے استنباط کی صلاحیت نہ ہو۔ اس لیے دور حاضر میں فقہ کی یہ تعریف کی جاتی ہے، الفقہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ مع ادلتها، یعنی دلائل کے ساتھ شرعی عملی احکام کا علم فقہ ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل سے فقہ سے متعلق ایک متنبہ معلومات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ بھی جان لیں کہ کبھی اسی فقہ کی طرف اصول کی اضافت کر کے اصول فقہ کہا جاتا ہے، اور کبھی اسی فقہ کی طرف قواعد کی اضافت کر کے قواعد فقہ کہا جاتا ہے۔ لفظ اصل اور لفظ قاعدہ لگ بھگ یکساں معنی رکھتے ہیں، اس اعتبار سے اصول فقہ اور قواعد فقہ میں بظاہر ترادف معلوم ہوتا ہے، یکسانیت معلوم ہوتی ہے، مگر اصطلاح فقہا میں ایسا نہیں ہے۔ علم اصول فقہ الگ ایک علم ہے اور علم قواعد فقہ الگ ایک علم ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی علم اصول فقہ اور علم قواعد فقہ کی تعریف اور دونوں علوم کے مابین بنیادی طور پر جو فرق ہے اس کا بیان کیا جائے گا، اور آپ کی یہ کتاب الاشباہ والنظائر جو علم قواعد فقہ میں ایک مارکہ آرا کتاب ہے، اس کے مندرجات کا ایک اجمالی تذکرہ اور اس کے نامی گرامی مصنف کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اصل کتاب کی شروعات ہوگی۔ فقط